السلام علیکم، امید کرتی ہوں کہ سبھی دیکھنے والے بالکل خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں۔ جی تو یہاں میں کچن میں آ گئی تھی اور دیکھیے کچن سے کتنی اچھی جو ہے وہ دھوپ آ رہی ہے۔ یہی نیچے بیٹھ کے جو ہے وہ ہم افطاری کھولتے ہیں اور افطاری کا سارا سامان وغیرہ جو ہے وہ ہم یہی رکھتے ہیں۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ ہم 3 بجے کے قریب جو ہے یہ دروازہ کھول لیتے ہیں اور یہاں سے جو ہے وہ بہت اچھی دھوپ بھی آتی ہے، روشنی بھی آتی ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم افطاری کی جو ہے وہ تیاری بھی کرتے ہیں۔ تو یہاں جی میں نے افطاری کی تیاری جو ہے وہ شروع کر دی تھی۔ آج مجھے جو ہے وہ 2 قسم کے پکوڑے بنانے تھے اور زیادہ کچھ جو ہے وہ میں آج نہیں بناؤں گی۔ جسٹ جو ہے وہ ایک میں پیاز کے پکوڑے بناؤں گی۔ میں نے جس طرح آپ لوگ کے ساتھ پہلے بھی شیئر کیا تھا ایک بلاگ میں پیاز کے پکوڑے، تو وہ میں بناؤں گی اور دوسری طرف جو ہے وہ میں آلو کے پکوڑے بناؤں گی اور ساتھ جو ہے وہ میں نے 2 گھڑوں میں جو ہے وہ افطاری بھی دینی ہے۔ اچھا آج جو ہے وہ میں آپ لوگ کے ساتھ بات کروں گی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی۔ یعنی کبھی کبھی ایسی سچویشن آ جاتی ہے انسان کی، ظاہری بات ہے کہ انسان جو ہے وہ خطا کا پتلا ہے۔ ہم تمام لوگوں سے جو ہے وہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ گناہ ہو جاتی ہے، لیکن پھر ہمارے پاس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ معافی مانگنے کا آپشن بھی ہوتا ہے کہ ہم سچے دل سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ممکن ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندے کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اچھا ایسی سچویشن کبھی کبھی آ جاتی ہے کہ انسان جو ہے وہ تھوڑے سے جو ہے وہ مایوس سا ہو جاتا ہے، یا کبھی سوچتا ہے کہ میرے پاس یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، تو لیکن میں یہاں کہنا چاہتی ہوں کہ ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کا جو ہے وہ جتنا بھی شکر ادا کرے وہ کم ہے۔ ہمیں جو ہے وہ ہر وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس حال میں بھی رکھا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ دوسرے بندے کے پاس یہ ہے اور میرے پاس یہ نہیں ہے، بلکہ جو چیزیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے پرووائڈ کی ہے ہمیں اسی میں ہی جو ہے وہ شکر ادا کرنا چاہیے اور اسی میں جو ہے وہ خوش ہونا چاہیے، کیونکہ حالات جو ہے وہ ہمیشہ یکساں نہیں رہتے۔ ہو سکتا ہے کہ آج آپ کے پاس ایک چیز نہ ہو، لیکن آپ جو ہے وہ صبر سے کام لیں، اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ دعائیں کریں کہ یا اللہ وہ چیز ہمیں جو ہے وہ عطا کر دے، یا اس چیز میں اگر ہمارے لیے بہتری ہے تو وہ ہمیں عطا کر دے، تو عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو عطا کر دے۔ تو اس لیے جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے جیسے رمضان بھی جو ہے وہ صبر کا مہینہ ہے، تو ہمیں جو ہے وہ ہر حال میں جو ہے وہ صبر سے کام لینا چاہیے، کیونکہ ظاہر انسان پر جو ہے وہ آزمائشیں آتی رہتی ہے، تو اس لیے ہمیں کبھی بھی جو ہے وہ مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ استغفر اللہ کا ورد بھی جاری رکھنا چاہیے، کیونکہ اس کے میں نے بینیفٹس یہ بھی سنے ہیں کہ اس سے بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں جو ہے وہ برکت عطا فرماتے ہیں، انسان کے دولت میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ ضرورت مندوں کو بھی دینا چاہیے، صدقہ و خیرات بھی کرنا چاہیے، کیونکہ ہم جتنا ضرورت مندوں کو دیں گے اتنا ہی جو ہے وہ آپ کے رزق میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہے۔ تو میرا آج کا جو ہے وہ ساتھ ساتھ ڈیلی روٹین کے ساتھ جو ہے وہ یہ وہ بھی ہے، میسج بھی ہے کہ ہمیں ہر حال میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جی تو یہاں پر جو ہے وہ میں ٹینک بنا رہی ہوں۔ اب جو ہے وہ تھوڑی تھوڑی جو ہے وہ گرمی فیل ہوتی ہے اور انسان کا دل کرتا ہے کہ جو ہے وہ ٹینک یا کوئی شربت جو ہے وہ پی لی جائے، تو اس لیے یہاں پر جو ہے وہ پھر ہم نے بھی اب جو ہے وہ ٹینک وغیرہ زیادہ جو ہے وہ بنانا شروع کر دیا ہے۔ شروع کے روزے میں اتنا دل نہیں کرتا تھا، لیکن اب جو ہے وہ دل کرتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ میں نے پھر عصر کی نماز پڑھی، اس کے بعد سوچا کہ میں دوبارہ سے جو ہے وہ یہ ڈائری جو ہے وہ ذرا اوپن کر دوں، آپ لوگ کو بھی دکھا دوں کہ میں نے پارا وغیرہ جو ہے وہ یہاں پر ساتھ ساتھ میں نے نوٹ کرتی رہتی ہوں۔
اچھا یہ دیکھیں 27 فیب میں جو ہے وہ میں نے لائن لگائی ہے، کیونکہ یہاں پر ہم ہاسپٹل چلے گئے تھے تو میری قرآن کی تلاوت جو ہے وہ رہ گئی تھی، لیکن اب جو ہے وہ میری کوشش ہے کہ میں قرآن کی تلاوت کو جو ہے وہ پورا کروں۔ اسی طرح یہ دیکھیں میں نے رمضان کا جو ہے وہ عشرہ بھی لکھا ہے، فرسٹ عشرہ، اسی طرح دوسرا عشرہ۔ اچھا یہ جو میں نے ٹائم مینجمنٹ رمضان کے لیے لکھا ہے، یقین کرے یہ اس سے جو ہے وہ میرے لیے کافی آسانی ہو گئی ہے۔ اس میں نے جس ترتیب سے جو ہے وہ اپنا ٹائم مینجمنٹ لکھا ہے، میں اس ترتیب سے ہی چل رہی ہوں۔ تراویح بھی جو ہے وہ میں تقریباً 8 سے 8:30 بجے کے درمیان ہی پڑھتی ہوں، اور تراویح کے بعد جو ہے وہ میں قرآن کی تلاوت بھی کرتی ہوں۔ اچھا جی، تو پھر میں یہاں گئی تھی کچن میں نماز وغیرہ پڑھنے کے بعد اور تھوڑا سا ذکر و اذکار کرنے کے بعد یہاں پر میں بنا رہی تھی پیاز کے پکوڑے، اور یہ میں نے ایک گھر کو دینا تھا اور یہ میں نے دوسرے گھر میں دینا تا۔ تو ایک طرف میں پیاز کے پکوڑے بنا رہی تھی اور دوسری طرف جو ہے وہ مجھے بنانے تھے آلو کے پکوڑے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ ہم نے افطاری بھی دے دی تھی اور ہمارے افطاری کا سامان بھی ریڈی ہو گیا تھا۔ چاول جو ہے وہ میں نہیں بنا رہی تھی، کیونکہ آج جو ہے وہ سیور ہم نے منگوانا تھا، تو یہاں پر جو ہے وہ سیور ہم نے پھر انجوائے کیا افطاری میں، اور کافی عرصے بعد میں نے سیور کھایا تو بڑا اچھا لگا تھا۔ تو آج کا میرا یہ بلاگ کیسا لگا مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اس کے علاوہ میری ویڈیو کو لائک شیئر بھی لازمی کیجیے گا، اور میرے چینل پہ جو نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کیجیے گا۔ انشاءاللہ زندگی رہی اور آسان سے چلتی رہی۔ میں ملوں گی آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔